مولا 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 اے میرے مولا 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 میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا جب بھی تجھے پکارا شان کرم دکھانے جب بھی تجھے پکارا شان کرم دکھانے اے رحیم تیری رحمت اے رحیم تیری رحمت ہمیں آ گئی بچانے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اول بھی تو ہی تو ہے آخر بھی تو ہی تو ہے اول بھی تو ہی تو ہے آخر بھی تو ہی تو ہے ہر دور کی فضا میں ہر دور کی فضا میں گونجے تیرے ترانے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 تو نور ہے بشر کو بخشا ہے نور تو نے تو نور ہے بشر کو بخشا ہے نور تو نے قرآن تو نے بھیجا قرآن تو نے بھیجا سینوں کو جگمگانے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 جو گناہ گار روئے تو خطائیں معاف کر دے جو گناہ گار روئے تو خطائیں معاف کر دے مولا تیرے کرم کے مولا تیرے کرم کے انداز ہے نرالے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اے عشق نبی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا اے کاش اے کاش اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 آفات کی ہے زد میں میرا وطن خدایا آفات کی ہے زد میں میرا وطن خدایا آفات سے بچا لے آفات سے بچا لے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین
والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے میرے کا نظر آئے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 آفات کی ہے زد میں میرا وطن خدایا آفات کی ہے زد میں میرا وطن خدایا آفات سے بچا لے آفات سے بچا لے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 مولاي سلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم سب نے پہلا سبق پڑھا تھا، تو اگلا سبق پڑھنے سے قبل میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ کل کے سبق میں آپ کو کہیں کوئی اشکال لگا ہو، یعنی مشکل پیش آئی ہو. آواز کا تو مسئلہ تھا، ہم نے آپ کو واٹس ایپ ریکارڈنگ بھیج دی تھی. اس کے علاوہ سبق کو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کے بارے میں ضرور اطلاع کریں، سوال کریں. سوال کے لیے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، جو آپ کے پاس آلریڈی رابطے کا نمبر ہے اسی کو استعمال کیجیے. اور آئیے ہم ہر سبق سے پہلے کی جانے والی نیتوں کو دہرا لیں تاکہ ہمارا ارادہ سبق کے لیے مضبوط ہو جائے. جس طرح سے کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہر دن کے سبق کا آغاز کرنے سے قبل آپ کو درج ذیل امور کا خیال رکھنا ہے. جو نیتیں آپ نے اپنے سبق سے پہلے دہرانی ہیں، ان میں سب سے پہلی نیت ہے کہ اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے. میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. آج نئے سرے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنی عرض پیش کیجیے. اور دوسری نیت کہ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کا آپ نے کل وعدہ کیا تھا، اس کے لیے بھی اللہ سے دوبارہ مدد طلب کر لیجیے. اور تیسری نیت، اے اللہ، میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے، یعنی اس کورس میں شرکت کی غرض آپ کی کیا ہے اور اسی کو مضبوط کرنا ہے، وہ ہے دین سیکھنا. تو اس کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ میرے لیے آسان فرما. اور اس سے فائدہ کیا حاصل کرنا ہے اور غفلت کیا دور کرنی ہے کہ اپنے آپ کو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند مجھے اس پر استقامت عطا فرما کہ میں جو بھی آقا علیہ السلام کی سنت کا علم حاصل کروں اسے خود پر اپلائی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اور میں نے جن اعمال صالحہ کی بنیاد رکھی ہے، ان اعمال جماعت تیار کرنی ہے، یعنی اکیلے نہیں رہنا بلکہ اللہ کی یاد والے، اللہ کے دین پہ عمل والے لوگوں کو تیار کرنا ہے. اور یہ تجھ سے کل وعدہ کیا ہے، اے اللہ اس کے لیے میری مدد فرما. ان دعاؤں کے ساتھ ہم آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہر روز ہمارے سبق کے 4 پورشن ہوا کریں گے.
پہلا پورشن قرآن کریم کا ہے، اور قرآن کریم میں ہم نے الفاظ کو بھی درست کرنا ہے، ان کے مخارج بھی سیکھنے ہیں، تجوید بھی پڑھنی ہے، ان کا ترجمہ بھی آسان طریقے سے کرنا ہے۔ تو آج ہم باقاعدہ اعوذ باللہ پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ آپ میرے بات پڑھیں گے اور جب میں پڑھوں گی تو آپ توجہ سے سماعت کریں گے کہ کس حرف کو کس طرح ادا کیا جا رہا ہے۔ اعوذ، اعوذ۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ میں نے حمزہ جو سب سے پہلے، جس کو غیر عربی زبان میں الف بولتے ہیں، لیکن عربی میں جب الف کے اوپر زبر یا نیچے زیر یا اوپر پیش آ جائے تو اس کو پھر الف نہیں بلکہ حمزہ بولا جاتا ہے۔ لہذا اب میں اس کی بات حمزہ کے نام سے کروں گی۔ حمزہ کو میں نے مضبوط آواز کے ساتھ پڑھا ہے، آ آ، اور اتنی مقدار سے لمبا نہیں کرنا، آ او نہیں پڑھنا۔ اور عین کے لیے کل میں نے بتایا تھا کہ حلق کے درمیان سے عین کو ادا کرتے ہیں، جس طرح سے ہا کا بتایا تھا۔ ہا، ہا اور عین دونوں ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، جہاں سے ہا ادا ہوتی ہے وہیں سے عین ادا ہوتا ہے۔ اب اس کی آواز کو آپ اسی طرح نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اوپر پیش اور بعد میں واو ہے۔ جب ساکن واو پیش کے بعد آ جائے تو پیش والے حرف کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اب اس کی آواز ہوگی آو، آو۔ دونوں کے مخرج میں، آواز میں بھی آپ فرق محسوس کریں اور پھر خود ایسی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اور زال، زال اور سا کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ ان کو سیٹی کی آواز سے ادا نہیں کرنا، نرمی سے پڑھنا ہے، یعنی زو، یہ غلط آواز ہو جائے گی، ہم اسے پڑھیں گے زو، زو۔ زبان کی نوک سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کے اندر کنارے کے ساتھ لگے گی، تو یہ حرف بآسانی بلا تکلف ادا ہو جائے گا۔ اب ہماری آواز اس کلمے کی کیسی بنی؟ اعوذ۔ آپ جب بھی میری آواز ایک کلمے کی سنیں اس کے بعد آپ خود بھی ویسا بولیں، اعوذ، اعوذ۔ آؤ، آؤ یہ نہیں پڑھنا، آؤ یہ بھی نہیں پڑھنا، یہ دونوں غلط ہو جائیں گے۔ حمزہ اپنی جگہ سے، حمزہ انتہائی حلق سے، جو سینے کی طرف کنارہ ہے حلق کا وہاں سے، اور عین اس سے تھوڑا سا اوپر درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں کی آواز میں ایسے ہی امتیاز ہونا چاہیے جیسے آپ مجھ سے سن رہے ہیں۔ اعوذ، زو نہیں پڑھنا، یہ میں بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ جب مشق کریں آپ کو یاد رہے۔ اعوذ۔ اگلا کلمہ ہے باللہ۔ با کے آگے جو الف ہے، جب کسی الف والے کلمے کو اگلے شد والے لفظ کے ساتھ ملانے لگے تو پھر وہ الف درمیان سے نہیں پڑھا جاتا، تو زیر کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ لفظ اللہ ہے۔ آپ نے آج سے ہی یہ بات یاد کر لینی ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو پھر لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے میں نے پڑھا ہے باللہ، باللہ نہیں پڑھنا، اور باللہ لمبا کر کے بھی نہیں پڑھنا۔ ہم اسے پڑھیں گے باللہ، باللہ۔ اب دونوں کلموں کو ملا لیتے ہیں، اعوذ باللہ،
اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. آگے لفظ ہے من کو اگلے کلمے کے ساتھ ملانے کی وجہ سے زبر دی گئی ہے، تو اس زبر کو ہم نے اس شین کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر شد نظر آ رہی ہے. تو اس کو ہم شد کی وجہ سے مضبوطی سے پڑھیں گے. منشائی نہیں، منشائی، منشائی، شین پہ سختی پیدا ہوگی، اور یہ سختی یعنی شدت یہ شد کی وجہ سے ہے. اب آگے جو یا کے ساتھ شین کو ملانا ہے تو اس کے لیے آپ نے شئی نہیں کہنا، شئی یعنی آواز کو نیچے کی طرف نہیں آپ نے لانا، بلکہ آواز اوپر کی طرف جائے گی. منشائی، شائی، منشائی، تو یہ تو ہم نے پر آواز کے ساتھ ادا کرنی ہے، لیکن پر ایسے نہیں کرنا کہ اس کو بولتے ہوئے ہمارے ہونٹ گول ہو جائیں. ابھی میں گول ہونٹ کر کے پڑھوں گی تو آواز میں آپ فرق محسوس کیجئے. جب ہم گول ہونٹ کرتے ہیں تو پھر پڑھا جاتا ہے توا. یہ جو توا کی آواز آئی آپ نے دیکھا کہ تا کے اوپر پیش پڑی گئی اور آگے واو پڑی گئی، توا، یہ سراسر غلط ہے. ہم نے تا کی آواز کو پر بھی کرنا ہے اور ہونٹ گول بھی نہیں ہونے دیتے. میں نے جو ابھی آپ کو یہ فرق بتایا کہ ہونٹ گول کیے بغیر پڑھنا ہے، تو اس کی مشق اور پہچان کا میں آسان طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں. جب آپ اکیلے میں بعد میں مشق کریں تو آپ اپنے چہرے کے آگے آئینہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ پراپر طریقہ ہے مشق کرنے کا. آپ جب مخرج اور حروف کی ادائیگی میں منہ کی شیپ کو درست کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا کوئی شخص آپ کے پاس نہیں اور پہلے سے بتا دیا گیا، تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کے سامنے آئینہ رکھیں اور آپ دیکھیں کہ جب آپ طا ادا کر رہے ہیں تو ہونٹ گول ہو رہے ہیں یا نہیں. اگر گول ہو رہے ہیں تو جیسے طریقہ بتایا گیا آپ ایسے مشق کیجئے، اور اگر نہیں ہو رہے تو پھر سمجھیں کہ آپ کا مخرج اور ادائیگی درست ہو گئی. تو میں نے کیا ادا کیا، تو من الشیطان. اب یہاں خاص طور پہ بار بار جو میں گزارش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہونٹ گول کر کے توا نہیں کہنا آپ نے. من الشیطان. اب شیطان کی نون کو آگے را جو شد والی ہے اس کے ساتھ ملانا ہے، تو اس کو بھی ایسے ہی شدت سے پڑھنا ہے کیونکہ اس پر بھی شد ہے. نرجیم. را کو بھی پر کریں گے لیکن یہاں بھی ہونٹ گول کر کے وا نہیں پڑھیں گے، ورنہ یہاں بھی ایک واو کی آواز پیدا ہو جائے گی. نر، یہاں بھی آپ خود آواز نکال کے محسوس کیجئے، بعد میں بار بار سن کے بھی محسوس کیجئے اور مشق کیجئے گا تاکہ را درست ادا ہو جائے اور ہونٹ گول نہ ہو. نرجیم. اس کو آپ نے نغا ایسی آواز کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا کہ غین پڑھنے لگے. نرجیم. من الشیطان الرجیم. اب پوری اعوذ کو پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 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 جی یہ میں نے جتنا آسان طریقے سے سمجھایا جا سکتا تھا آپ کو پڑھنے کا طریقہ ایک ایک حرف کا عرض کر دیا. اب یہ آپ نے آگے یاد کرنا ہے اور آپ کی یہی ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ آپ میں کوئی بھی اس عمر میں اس سٹیج پر غیر ذمہ دار
پرسن نہیں ہیں، سب ماشاءاللہ بالغ، سمجھدار اور میچور لوگ ہیں۔ تو اب میں نے اس کی فرضیت، واجبیت، اہمیت، فضیلت سب آپ کو بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم آج تک کتنا نقصان کرتے چلے آ رہے ہیں غلط پڑھنے کی وجہ سے۔ سو اب آپ کے پاس ریکارڈنگ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام کاج کے دوران بھی اپنے پاس ریکارڈنگ آن کر کے اپنا کام کاج کر سکتے ہیں۔ جب زیادہ بزی ہو جائیں تو اس کو پاز کر لیں اور آگے سے وہیں سے سٹارٹ کر لیں، اور اس طرح آپ کام کاج کے دوران اپنے سبق کو دہرا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ جو چیزیں آپ کو قاعدے اور ضابطے کے ساتھ پڑھائی جائیں، جیسے ابھی میں نے یہ پڑھایا، ان کو تو اسی طریقے سے یاد کرنا اور مشق کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اس کی 10 بار مشق کریں یا 5 بار کریں، اس لیے کہ بعض صاحبات کو تو 2 4 5 بار پڑھنے سے ہی ماشاءاللہ پڑھنا آ جائے گا، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو 20 25 بار بھی پڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو میں بس اتنا کہوں گی کہ آپ اپنے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، اپنی پک اپ کے مطابق اس کی مشق کریں، اور اتنی کریں کہ جو سبق آپ کا روز کا ہو وہ اچھی طرح سے اسی طرح پڑھنا آ جائے جیسا آپ کو سکھایا گیا۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چند دن ایسی محنت سے انشاءاللہ آپ کی پڑھنے میں روانی آ جائے گی، اور پھر آپ کو آگے مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ پورے قرآن پاک کا انحصار 29 حروف پر ہے۔ تو جب یہ 29 حروف ہمارے درست ہو جائیں گے، ان کو زبر زیر پیش شد مد کے ساتھ ہمیں پڑھنا اچھا آ جائے گا، تو آگے پھر ہمارے لیے یہ مشکل نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور ترجمے میں جو خاص بات آپ کو سکھائی جائے گی وہ ہے لفظی ترجمہ۔ اور لفظی ترجمے میں اس طرح پہچان کر لینا کہ آپ کے اندر خود یہ صلاحیت پیدا ہوتی جائے کہ چند دن ترجمہ سمجھنے اور الفاظ کا ترجمہ کرنے کے بعد آپ خود اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کریں کہ بہت سے الفاظ کا ترجمہ آپ خود کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں لفظی ترجمہ فائدہ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا کلمہ ہے ہمارے پاس اعوذ۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کاغذ پینسل بھی آپ کو پاس رکھنے کے لیے عرض کیا تھا، جہاں آپ کو ضرورت پڑے وہاں آپ خود نوٹ کریں۔ اعوذ، اس کا ترجمہ ہے میں پناہ مانگتی ہوں۔ یہ متکلم واحد کا صیغہ ہے، واحد مطلب ایک اور متکلم کلام کرنے والا۔ تو کلام آپ کریں گے تو آپ اپنے لیے میں بولیں گے، میں کروں گی تو میں اپنے لیے میں بولوں گی۔ تو اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں۔ آپ اس کلمے کے بارے میں اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بعض مقامات پہ اعوذ کی بجائے نعوذ بھی آتا ہے، تعوذ بھی آتا ہے، اور یعوذ بھی آتا ہے۔ یہ گرامر کے پوائنٹ ہیں، ابھی وہاں ڈیٹیل تو میں آپ کو نہیں سمجھا سکتی، صرف پہچان عرض کر رہی ہوں کہ آج سے ہی ذہن نشین کر لیجیے اور نوٹ کر لیجیے کہ اعوذ، نعوذ، یعوذ، تعوذ، یہ 4 حرفوں کے ساتھ یہ کلمہ بولا جاتا ہے۔ تو پہلا حرف جو ہے نا حمزہ، ابھی اعوذ، اگر تعوذ ہوگا تو معنی بدل جائے گا، اس کا معنی ہوگا تم پناہ مانگتے ہو۔ یعوذ ہوگا تو وہ پناہ مانگتا ہے، نعوذ ہوگا تو ہم سب پناہ مانگتے ہیں، لیکن یہاں ہے اعوذ تو حمزہ یہ واحد متکلم کے لیے ہے، تو اس کا معنی ہوگا میں پناہ مانگتی ہوں۔ یہ اتنی علامات ضرور نوٹ کر لیجیے۔ آگے لفظ ہے با، باللہ۔ یہ با جو ہے یہ معنی یہاں دے رہی ہے ساتھ کا، اور لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کا ترجمہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ نام جو ہوتا ہے وہ جس زبان میں بھی ہو وہ نام ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنا نام انگلش میں لکھیں گے تو یہی لکھیں گے، فارسی میں لکھیں گے تو یہی لکھیں گے،
اردو میں یہی لکھیں گے، عربی میں یہی لکھیں گے. تو اس طرح یہ نام اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ جس زبان میں بھی لکھا جائے گا اللہ ہی لکھا جائے گا. باللہ، ساتھ اللہ کے یا اللہ کی. با کا معنی بعض جگہوں پہ کی کا بھی آتا ہے اور ساتھ بھی آتا ہے. من اس کا معنی ہے سے، من کا معنی سے. اور الشیطان، یہ جو شیطان کے شروع میں الف لام ہے اور الرجیم کے شروع میں الف لام ہے، یہ الف لام نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے آتے ہیں. یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے. آپ جب اردو گرامر پڑھتے تھے اور اسی طرح سے دیگر انگلش وغیرہ یا جن لوگوں نے فارسی پڑھی ہے، تو بعض علامات ہوتی ہیں جن علامات سے کسی عام چیز کو خاص کیا جاتا ہے، تو خاص کرنے کو معرفہ بنانا کہتے ہیں. تو عربی میں جہاں اور بھی طریقے نکرہ کو معرفہ بنانے کے ہیں، وہاں الف لام کسی کلمے کے شروع میں آ جائے تو وہ نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے. نکرہ کا مطلب پھر سن لیجئے، کسی عام چیز کو نکرہ کہتے ہیں، اور جب وہ چیز خاص ہو جاتی ہے تو پھر اس کو معرفہ کہتے ہیں. جیسے کتاب ہے، یہ نکرہ ہے، اس کے شروع میں اگر الف لام آ جائے، یہ الکتاب ہو جائے گا تو یہ خاص کتاب ہو جائے گی. اور ایسے ہی یہاں شیطان کے لفظ شیطان کے باہر الف لام ہے، اس نے اس کو معرفہ بنایا ہے. یہ اس لیے آیا ہے، اصل لفظ شیطانی ہے. اسی طرح رجیم اصل لفظ ہے، اس کے شروع میں الف لام اس کو معرفہ بنانے کے لیے آیا ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کون سا شیطان ہے. اور رجیم جو ہے وہ کس حیثیت سے رجیم ہے، وہ وہی شیطان جو رجیم ہوا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. یہ آپ کو علامات مل گئی ترجمے کی پہلے دن سے، ان کو آپ آئندہ بھی انشاءاللہ اپنا رہنما پائیں گے. تو الشیطان اس کا معنی بھی شیطانی ہوگا، اور الرجیم کا معنی ہے مردود. مردود کا مطلب ہے ریجیکٹڈ، رد کیا ہوا، راندھا ہوا. یہ مختلف معنی اسی کے ہوں گے. اب پھر دہرا لیتے ہیں. اعوذ، اس کا ترجمہ میں پناہ مانگتی ہوں. با کا ترجمہ کی یا ساتھ. اللہ، اللہ، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود. اب ہم نے ان لفظوں کو جوڑ کر جملہ بنانا ہے. یہ لفظی ترجمہ تھا، اور جملے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہماری اپنی لینگویج ہو ہم اس کے مطابق اپنا جملہ ترتیب دے لیتے ہیں. جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں جب انگلش پڑھنا شروع کی تھی تو آپ کو ان کے معنی جب نہیں آتے تھے تو آپ ایک ایک ورڈ کا معنی الگ سے سیکھتے تھے. پھر اس کے بعد آپ جب جملہ بناتے ہیں تو وہاں پر ترتیب انگلش لینگویج کی اور ہوتی ہے، اور ہم جب اپنا جملہ بناتے ہیں تو اور ہوتی ہے. مثلا آپ نے پڑھا دس از اے بک، دس از اے بک، آپ اس کی ترتیب دیکھیے. دس از اے بک، دس کا مطلب یہ، اس کا مطلب ہے، اے کا مطلب ایک، بک کا مطلب کتاب. تو ترتیب کیا ہوئی؟ ترتیب چینج ہوئی. لیکن جب آپ نے اپنی زبان اردو میں جملہ بنایا تو آپ نے بولا یہ ایک کتاب ہے. اب آپ کے لفظوں کی ترتیب تبدیل ہوگی. اسی طرح سے جب ہم نے لفظی ترجمہ کیا اور اب ہم با محاورہ بنائیں گے تو ہمیں الحمدللہ اپنی زبان میں محاورہ بنانا آتا ہے کہ کہاں پہ کون سا لفظ آنا چاہیے جملہ اچھا بنتا ہے. تو ہم اس کا جملہ بنائیں گے. اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. جب مانگتی ہوں ہم کہیں گے تو پھر ہمیں اپنی لینگویج میں یہ پتا ہے کہ میں لگانا ضروری نہیں ہے. مانگتی ہوں کے اندر ہی میں کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، لہٰذا ہم میں کے بغیر بھی
یہ جملہ بولیں گے تو ہمارے معنی واضح ہوں. تو اب بامحاورہ جملہ اس کا بنا اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. آپ نے دیکھا الحمدللہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اگر آپ نے واقعی توجہ کی ہے تو آپ کو اس کا ترجمہ ابھی آ جانا چاہیے. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. رجیم کا معنی مردود، الشیطان شیطان کا نام، من کا معنی سے، لفظ اللہ اس کا معنی اللہ، اور با کا معنی ساتھ یا کہ، اور اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں. ابتدائی کچھ دنوں میں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں مثلا یہی اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ شریف ہے، سورہ فاتحہ ہے، تو ان کی ہم سیر حاصل تفصیل بیان کریں گے، اس لیے کہ ان کلمات کا ہماری عبادات کے ساتھ گہرا تعلق ہے، بالخصوص نماز کے اندر. تو ہم ان کو جتنا شرح و بسط کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں گے، یہ ہمیشہ ہماری مدد کریں گے. تو آپ نے ڈیٹیل سے پریشان نہیں ہونا کہ ہم اس کو یاد کیسے کریں گے. میں نے آپ کے لیے ڈیوائڈ کر دیا. جس طرح آپ رمضان المبارک میں گھنٹے 1.5 گھنٹے کی سپیچ سنتے تھے تو اس میں آپ کو لفظ پہ لفظ یاد کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا. آپ ایک مضمون سنتے ہیں نا، تو اس مضمون کا ایک خلاصہ سننے والے کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ خلاصہ ہی آپ کا مقصود ہوتا ہے. آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے. مطلب جو چیزیں لفظ پہ لفظ پڑھانے والی سکھانے والی ہوں گی وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آئیں گی. تو جب ہم کسی چیز کی ڈیٹیل یا تفسیر کرتے ہیں وہ اس آیت یا اس کلمے پہ تقریر ہوتی ہے اور اس کو ہم اسکرین پر نہیں لا رہے، کیونکہ وہ تو میں نے اپنی اس نالج کے مطابق، اپنے انداز کے مطابق آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے. آپ نے اس میں سے امپورٹنٹ چیز کے ہنٹس یعنی نوٹس اپنے پاس لینے ہیں، اور پھر ہم نے آخر پہ یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بہترین نوٹس اپنے اس بات کے کس نے تیار کیے ہیں. پھر اس کے لیے ہم آپ کو کچھ قواعد و ضوابط دیں گے، تو بہترین نوٹس پیش کرنے والے لوگوں کو ہی اس میں پرائز دیا جائے گا اور ان کو بہترین کامیاب قرار دیا جائے گا. آپ میری بات سمجھ چکے ہیں جی؟ اسی لیے میں نے سب سے پہلے دن آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کاغذ پینسل لے کر تشریف لائیں گے. اب میں جو بیان کروں گی یہ اعوذ باللہ پر تقریر ہوگی، اور اس کو لفظ پر لفظ آپ کو اسکرین پہ نہیں دکھایا جائے گا. اس کے اندر اگر کچھ آیات آ جائیں گی، دعائیں آ جائیں گی، عربی کلام آ جائے گا تو وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا تاکہ آپ کو لکھنا مشکل نہ ہو. باقی گفتگو آپ جو میری سنیں گے اس میں سے جو آپ کو امپورٹنٹ اور نیا لگے گا آپ اس کے ہنٹس اپنے کاغذ پہ اتاریں گے، اور جب بار بار بعد میں سنیں گے تو پھر آپ کو وہ چیزیں یاد ہو جائیں گی اور آپ کو اس کا خلاصہ ہی اپنے ذہن میں مرتب کرنا ہوگا. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر جب کرنا ہو تو اختصار کے ساتھ کیسے ذکر کرتے ہیں. اعوذ باللہ کو اختصار کے ساتھ کہتے ہیں استعاذہ. استعاذہ، الف سین تے عین الف آ زال اور ہا. استعاذہ اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا. اس کا دوسرا نام ہے تعوذ. یہاں میں چاہوں گی کہ آپ اپنی غلطی درست کر لیں کہ میں نے پناہ ہے، پناہ لینا، اور استعاذہ کا مطلب ہے پناہ طلب کرنا. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم قرآن مجید سے ثابت ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. آپ کو ترجمہ اس کا نظر آ رہا ہے، یہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو
شیطان مردود سے. اور ہم نے جب آغاز میں اعوذ باللہ پڑھا تو ہم نے یہی کیا، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی. جمہور فقہا کے نزدیک، جمہور فقہا فقیہ کی جمع ہے، فقیہ وہ جو فقہ میں ماہر ہوتا ہے، اور جمہور کا مطلب اکثریت فقہا کی اس بات پر متفق ہے کہ یہ حکم اللہ پاک نے استحباب کے لیے دیا ہے. استحباب کے لیے مطلب کہ قرآن مجید کے آغاز میں تعوذ پڑھنا مستحب ہے، لہذا قرآن کی قرات سے پہلے استعاذہ کرنا یا تعوذ پڑھنا یہ سنت ہے. البتہ عطا ابن ابی رباح کے نزدیک تعوذ پڑھنا واجب ہے. اسی وجہ سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی صرف پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد استعاذہ کیا جاتا ہے. باقی رکعتوں کا آغاز بسم اللہ شریف سے ہی کیا جاتا ہے. یہاں ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوں اور تلاوت کے دوران ہمیں کسی کی ضروری بات کا جواب دینا پڑ جائے، یا کوئی شخص آ کے ہمیں سلام کرے اور سلام کا جواب دینا پڑ جائے، تو دوبارہ تلاوت کنٹینیو کیسے کی جائے گی؟ تو بعض لوگ جب تلاوت روکتے ہیں یا تو وہیں سے ویسے شروع کر دیتے ہیں یا پھر بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی. جب درمیان میں آپ کو کہیں بولنا پڑ جائے یا جواب سوال کرنا پڑے تو جہاں سے آپ نے تلاوت روکی تھی وہیں سے تعوذ پڑھ کر تلاوت کا آغاز کریں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہمیشہ تلاوت کا اصول ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیجیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن شریف کے علاوہ کسی اور کتاب پڑھنے سے پہلے استعاذہ نہیں کیا جاتا، یعنی اعوذ باللہ نہیں پڑھا جاتا. صرف قرآن شریف کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ تاکہ قرآن اور غیر قرآن کتاب میں فرق قائم رہے. جی، اعوذ باللہ پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں، اغراض کیا ہیں؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ لگے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. تعوذ کا یہی مقصد ہے. مطلب کیا ہے کہ جب قرآن شریف کی تلاوت کے علاوہ بھی آپ کو لگے کہ شیطان کا غلبہ ہو رہا ہے، برے خیالات آ رہے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں تو نماز میں وسوسے آنے لگتے ہیں، یا اس طرح کے اور ایسے معاملات جس میں انسان سمجھتا ہے کہ مجھ سے غلط چیزیں ہو رہی ہیں اور غلط کاموں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے، تو ایسے موقع پہ بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا بہت فائدہ دیتا ہے. اسی طرح جب انسان بیہودہ کلام کا عادی ہو جائے، فضول باتیں کرے اور ان کی وجہ سے جو نحوست اور زبان کی پلیدی پیدا ہوتی ہے وہ تعوذ پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہے. تو قرآن شریف کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے تلاوت سے پہلے بہت سی غلط باتیں بھی کی ہوں گی، غیبت بھی کی ہوگی، چغلی بھی لگائی ہوگی اور فضول گفتگو بھی کی ہوگی. تو اعوذ باللہ ہی پہلے پڑھنے سے ہماری زبان اور ہمارا منہ اس قابل ہو جائے کہ ہم تلاوت کر سکیں.
اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استعاذہ کس کو کرنا چاہیے؟ مطلب کچھ لوگوں کے لیے خاص ہے یا پھر سبھی لوگوں کو کرنا چاہیے؟ یعنی استعاذہ کا حکم کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول سے مقبول تر بندے ایسے گزرے ہیں اور آج بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پناہ شیطان سے طلب کرتے رہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے متعلق، نوح علیہ السلام کے متعلق، یوسف علیہ السلام کے متعلق، ابراہیم علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام، ان سب کے متعلق ذکر آتا ہے کہ ان سب نے اللہ پاک کی بارگاہ میں شیطان کے شر سے پناہ طلب کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مختلف الفاظ سے شیطان سے پناہ طلب فرمانے کا حکم دیا، جیسا کہ ترمذی شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ الفاظ مروی ہیں: اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتی۔ آپ کو یہ الفاظ سکرین پہ لکھے نظر آ رہے ہیں، میں دوبارہ پڑھتی ہوں: اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتہ۔ بناصیتہ ہی لکھا ہوا ہے، جب ہم یہاں پہ رکنا چاہیں گے تو رکنے کو وقف کہتے ہیں، جب وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے بناصیتہ، جس کا ترجمہ بھی نیچے لکھا ہے۔ اعوذ کا آپ نے ابھی ترجمہ پڑھا کہ میں پناہ طلب کرتی ہوں یا پناہ لیتی ہوں، بیکا تیری، کون ہے؟ اللہ، من شر کلی ہر شر سے، دی شرن شریر کے، ہر شر پھیلانے والے کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں یا طلب کرتی ہوں۔ انت آخذ بناصیتہ، انت کہ تو ہی ہے، آخذ قبضے میں لینے والا، بناصیتہ اس کی پیشانی کو، یعنی ہر شریر جو شر پھیلاتا ہے اس کی پیشانی تیرے ہی قبضے میں ہے۔ یہ لفظی ترجمہ اس کا ہو گیا۔ تو اسی طرح خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے جس کو حضرت جابر نے روایت کیا، آپ نے روایت کیا کہ لا تالیجو، جیم کے نیچے نقطہ مس ہے، لا تالیجو علی المغیبات ان الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم، قلنا ومنک قال ومنی ولكن اللہ اعاننی علیہ فاسلم۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر نے روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مغیبات میں نہ گھسو، کیونکہ شیطان تمہارے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میں بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کریم نے میری مدد فرمائی، حتیٰ کہ جو شیطان میرے ساتھ ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ ہر انسان کے خون کے اندر شیطان کی گردش ہے، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور جو نیکیوں کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں، اللہ کریم ان کی اس طرح مدد فرماتا ہے کہ پھر وہ شیطان پہ غالب ہو جاتے ہیں، شیطان ان پہ غالب نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان اعمال صالحہ سے یا دینی امور کی سر انجام دینے سے کمزور ہوتا ہے تو پھر شیطان ہی اس پر غالب آتا ہے۔ مطلب آپ نے یہی فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو آپ خون کو جس طرح روک نہیں سکتے اس طرح شیطان کو بھی روک نہیں سکتے۔ ہاں، اس کو روکنے اور اس پہ غالب آنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات
کی نافرمانی چھوڑ دیں، فرما بردار بن جائیں، اور جو طریقہ اللہ کریم نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس پہ کاربند ہو جائیں، تو شیطان مغلوب ہو جائے گا، وہ مایوس ہو جائے گا، آپ سے دور ہو جائے گا اور آپ کے راستے کو صاف کر دے گا۔ لیکن جب بھی اسے موقع ملے گا وہ حملہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اور کسی بھی نیک سے نیک اور اعلیٰ سے اعلیٰ اور مقرب سے مقرب بندے سے بھی وہ غافل نہیں ہوتا، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس کو نیکی سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سوئے ہوئے تھے فجر کی نماز کے لیے، رات کو کسی وجہ سے زیادہ تاخیر سے سوئے کہ صبح بیدار نہ ہو سکے، فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی۔ نماز قضا ہوئی تو پھر سارا دن آپ اس غم میں اور دکھ میں روتے رہے کہ میری نماز قضا ہوئی تو میرا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اس لفظ پہ بھی، کیفیت پہ بھی ضرور غور فرمائیے گا کہ اللہ کا ایک بندہ نماز کو اپنے لیے کتنی بڑی قیمتی چیز سمجھتا ہے اور ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آپ سارا دن روتے رہے، سارا دن روتے رہے، کھانا پینا کچھ نہیں کیا اور پورا دن آنسو بہاتے اور اس غم میں گزر گیا کہ میری نماز ضائع ہو گئی۔ اگلے روز جماعت کے وقت سے چند لمحے پہلے کوئی شخص آپ کو جگانے آ گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو جگانے والے شخص نے جواب دیا میں شیطان ہوں۔ فرمایا شیطان، تمہارا کام تو نماز سے روکنا ہے اور تم نماز کی تبلیغ کرنے آ گئے۔ اس مردود نے جواب دیا کہ کل جو آپ کو روکا تھا، کل آپ کو روک کے دیکھ لیا، آپ سارا دن آہوزاری کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا دکھ پیش کرتے رہے، تو جماعت کے ساتھ ایک نماز آپ نے پڑھنی تھی تو 27 نمازوں کا ثواب ملنا تھا، لیکن آپ کے رونے اور دکھ کے اظہار کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو 70 نمازوں کا ثواب دے دیا۔ تو اب مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ 27 کی بجائے 70 نمازوں کا ثواب لیں، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ کی نماز ہی قضا نہ ہو، آپ اٹھیں اور جا کے باجماعت نماز پڑھ لیں تاکہ صرف 27 نمازوں کا ثواب آپ کو ملے۔ عزیزات محترم، ذرا غور کیجیے، شیطان کی چالوں پہ کیا ہمارے جیسے عام بندے کو شیطان کی چال سمجھ آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس کو پہچان جاتے ہیں، لہٰذا وہ اپنا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ استعاذہ، آپ کو یاد ہو گیا نا کہ استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ استعاذہ کا مطلب تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ حضرت سلیمان بن سرد روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور نتنے پھول گئے۔ یہ دیکھ کے رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص اس وقت وہ پڑھ لے تو غصے کی یہ کیفیت اس کی ختم ہو جائے گی، غیظ و غضب جاتا رہے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اہمیت تو ہوتی ہے اس وقت جب انسان مکمل کسی چیز کو پڑھتا سیکھتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ابھی آپ کی توجہ اس طرف ہوگی، اپنے اوپر آزمائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جب آپ کو غصہ آئے اور غصہ قابو سے باہر ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اعوذ باللہ میں لگ جائیں، تو انشاءاللہ آپ کا بیجا غصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر
ایک اور مقام پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سوتے ہوئے ڈر جائے، بہت سے لوگ ہیں، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ سوتے میں ہمیں ڈر لگتا ہے یا ڈر والے خواب آتے ہیں، تو ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ سکھایا کہ اگر ایسا ہو تو سوتے وقت ان کلمات کو یاد کر لو یا لکھے ہوئے دیکھ کر کہیں سے پڑھ کے دعا کر کے سو، تو تم ڈر سے اور شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ وہ کلمات بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، تامانی میم پہ شد ہے، اس کو پڑھیں گے تامات، من غضبہ وعقابہ، عین کے نیچے زیر لگانی ہے آپ نے، وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہاں پھر اعوذ کلمہ ہے، ابھی بار بار ہم دہرا رہے ہیں کہ آج ہی آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہو جائے۔ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ تعالی، تامات کا مطلب ہے مکمل، کلمات کا مطلب ہے کلمے، یعنی مکمل کلموں یا مکمل کلمات کے ساتھ۔ اس سے پناہ چاہتی ہوں اللہ کے غضب سے اور اس کی عقاب ہی ناراضگی سے، وشر عبادہ اور اس کے بندوں کے شر سے، ومن ہمزات الشیاطین، ہمزات کا مطلب ہے وسوسے، شیاطین شیطان کی جمع، یعنی شیطانوں کے وسوسوں سے، وان یحضرون اور اس بات سے بھی پناہ چاہتی ہوں کہ وہ یحضرون میرے پاس آئیں۔ جب آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ کو ان کے ترجموں کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کو کچھ خبر نہیں ہوگی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ آپ نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا تو آپ کے ذہن میں ایک خلاصہ ہی اگر ترجمے کا ہوگا نا، لفظی نہ بھی ہو، تو پھر بھی آپ کو یہ فائدہ دے گا۔ مطلب لفظی آپ اگر یاد نہیں بھی کرتے تو آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ ان کلمات کا مطلب ہے کہ میں ان سارے کلمات کے ذریعے سے اللہ کے غضب، اس کی ناراضگی، اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسوں سے پناہ لیتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی ان کے آنے سے میں پناہ لیتی ہوں۔ مطلب یہ کہ اب وہ میرے پاس نہیں آئیں گے اور اللہ کے ان کلمات کی برکت سے آپ ان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کا طریقہ سکھایا کہ آپ یہ پڑھ کر سوئیں گے تو آپ کو نہ ڈرونا خواب آئے گا نہ خواب میں ڈر لگے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنے بڑے بچوں کو یہ کلمات یاد کرواتے اور رات کو پڑھنے کا حکم دیتے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے اس عبارت کا تعویذ بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیتے تاکہ وہ بچے شیطانوں سے محفوظ رہیں۔ آئیے ہم اعوذ باللہ کے ہی کلمات سے جادو سے بچنے کا ایک مؤثر ترین علاج جو صحابہ اکرام تابعین سے ثابت ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ سے کرنے کا عادی نہ ہوتا تو یہودی مجھے جادو کر کے گدھا بنا دیتے۔ اسلام قبول کر لیا، پہلے یہ یہودی تھے تو انہوں نے اتنی دشمنی کی کہ ہمارا ایک بڑا ٹھاٹ باٹ والا بندہ مسلمانوں کی طرف چلا گیا، تو اتنا جادو کیا، فرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کلمات جو آپ کے سامنے لکھے ہیں اگر مجھے یہ یاد نہ ہوتے اور میں ان کو نہ پڑھتا تو ان کا جادو اتنا سخت تھا کہ مجھے انسان سے گدھا بنا دیتے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ ان پناہ والے کلمات کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ اگر ان کو وظیفہ بنا لیں، کبھی رات کو پڑھ لیں، کیڑوں سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی اور جادو کا اثرات آتے ہیں ان سے بھی اللہ کریم آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ تو چلیے ان کلمات کو بھی دہرا لیجئے، اعوذ بوجہ اللہ
العظیم الذی لیس منہ وبکلمات اللہ التامات الذی لا یجاوزوہن ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم ما خلق وزرع وبرأ. اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں بوجہ اللہ ذات اللہ کی ذات کی العظیم جو عظمت والا ہے الذی لیس شیء وہ اللہ کہ نہیں ہے کوئی شے اعظم منہ اس کی ذات سے بڑی وبکلمات اللہ التامات یہ وہی لفظ جو پیچھے والی عبارت میں آئے ہیں اور اللہ کے ان تمام کلمات کے ساتھ میں پناہ مانگتی ہوں الذی لا ان سے یا نہیں آگے بڑھ سکتا ان سے برن کوئی نیک ولا فاجر اور نہ کوئی بد وباسماء اللہ الحسنى اور اللہ تعالیٰ کے تمام اچھے ناموں کے ساتھ میں پناہ جن کو میں جانتی ہوں وما لم اعلم اور چیز سے پناہ مانگتی ہوں من شر ما خلق اس کے مخلوق کی شر یا برائی سے وزرع وبرأ وزرع جس کو اس نے پیدا کیا وبرأ جس کو پھیلایا یعنی تمام مخلوق جو کائنات میں پھیلی پڑی ہے خاص طور پہ جنات آسیب چڑیلیں اس طرح کی چیزیں. اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر روز آتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کیا میں ساری رات سو نہیں سکا کہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا. آپ نے فرمایا اگر تو نے یہ دعا سونے سے پہلے پڑھ لی ہوتی تو بچھو تیرے قریب بھی نہ آتا. وہ دعا کیا تھی؟ اگر آپ پچھلی دعائیں یاد نہ کر سکیں تو میں نے ترجمہ آپ کو بتا دیا, چند مرتبہ آپ بعد میں ترجمہ آ جائے گا اور آپ کے سبق میں وہ آپ کے لنک میں محفوظ پڑے تو اس کو پڑھ لیں. لیکن یہ جو ابھی کلمات بول رہی ہوں یہ سب سے مختصر کلمات ہیں جن کو آپ رات کو خود بھی پڑھ کے سونے کی عادت بنا لیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروا لیں. یہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. خلاصہ ہے یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اب آپ کو اس کا ترجمہ خود آ گیا ہوگا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ساتھ من شر شر سے. ما خلق کا مطلب ہے مخلوق یعنی اللہ کی ساری مخلوق کا جو شر ہے وہ خواہ جنات ہوں خواہ انسان ہوں خواہ نفس ہو کوئی بھی ہو ان سب کے شر سے میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ میں آتی ہوں. یہ مختصر ترجمہ مختصر الفاظ جو آپ یقیناً یاد کر سکتے ہیں. اچھا اب ہماری آج کی گفتگو میں جو اس تعوذ کے حوالے سے وہ میں ابھی شروع کرنے جا رہی ہوں. اس کی ہیڈنگ ہے کہ شیطان کون ہے. میری پوری کوشش ہے کہ آپ اگر اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ہر دن کے سبق میں ہماری دلچسپی بڑھتی چلی جائے گی اور ہماری عبادت کے اندر حسن آتا چلا جائے گا اور ہمارے لیے اپنا محاسبہ کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا. ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے لیکن آپ اس کی تقریر یہ آپ مجھ سے سنیں گے, اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں محفوظ کریں گے اور ضروری چیزوں کی آپ ہیڈنگ اور نوٹس خود تیار کریں گے. جی ہم نے جو تعوذ پڑھا اس کی پوری عبادت میں مرکزی کردار کون ہے؟ شیطان. ہم نے شیطان سے پناہ مانگی, شیطان سے ہی حفاظت طلب کی, شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کی طرف گئے. تو اب کم از کم ہمیں یہ پتا تو ہونا چاہیے نا کہ شیطان ہے کون, ہم کس سے پناہ مانگ رہے ہیں اور کس سے محفوظ ہونا چاہ رہے ہیں. تو
शैतान का नाम असल शैतान नहीं है। शैतान के माँ बाप ने शैतान का नाम रखा था इबलीस। इसका असल नाम इबलीस है। फिर ये इबादतें रियाजतें करते 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 जब फरिश्तों के मजलिस और फरिश्तों के घरों में और फरिश्तों के हल्के में चला गया, तो वहां चूंकि तमाम लोगों के नाम ऐसे ही हैं जो आपने कुछ फरिश्तों के सुन भी रखे हैं, जिब्राइल, अजराइल, मिकाइल, इसराफील, दरदाइल, और इसी तरह से फरिश्तों के नेम्स होते हैं। तो उसका नाम भी वहां मशहूर हो गया, अज़ाज़ील। अज़ाज़ील तो कुरान करीम में ना अज़ाज़ील नाम है ना इबलीस है। कुरान में एक बार भी इसका नाम नहीं आया। अलबत्ता अपने लक़ब शैतान के साथ कई मर्तबा कुरान करीम में इसका जिक्र हुआ है। अब हम ये समझ लेते हैं कि शैतान क्या है। शैतान अरबी का लफ्ज है। इसका मादा है शतनुन और शातुन, शीन अलिफ शाह और आगे तो खाली, तो के ऊपर तनवीन, और शतनुन शीन तोए नून। इसका माना है हर भलाई से दूर किया गया, हर खैर से दान का माना है। यहां से ही ये माना अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए, और हर भलाई से रद्द किया हुआ। कुरान करीम की मज़ामीन की रोशनी में शैतान के इबलीस और मरदूद होने के जो असबाब नजर आते हैं वो क्या हैं कि इसने अल्लाह के सामने सरनिगू होने की बजाय अपने अमल की बुनियाद अल्लाह के सामने पेश की और ये दलील रखी। आदम अलैहिस्सलाम को तनकीस का निशाना बनाया और नबूवत। तीसरी बात यह कि इसने और इसी हसद की वजह से इसे इनकार की रगबत पैदा हुई और इसने इनकार, यानी आप ये देखें कि हसद इंसान को कहां तक पहुंचा देता है। आदम अलैहिस्सलाम को जब फरिश्तों ने सजदा किया तो इसको हसद हुआ और हसद की वजह से इसने इनकार कर दिया कि मैं क्यों सजदा करूं, मैं तो आग से पैदा हुआ हूं और इसे मट्टी से पैदा करके मुझे कहता है अल्लाह के मैं सजदा करूं। तो इसने सजदा नहीं किया। अब आप ये देखिए कि अल्लाह करीम ने हमें सिर्फ शैतान से पनाह का हुक्म नहीं दिया, बल्कि शैतानियत से पनाह का हुक्म दिया जा रहा है। और शरीर से पनाह का हुक्म नहीं दिया जा रहा, बल्कि शरीर के हर तरह के शर से पनाह मांगने का हुक्म दिया जा रहा है। सूरह फलक में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक जो सूरत नाजिल हुई, इसमें भी हमें यही फरमाया गया कि जो जो चीज लक़ब शैतान का मिस्ताक बनती है वो यहां मुराद है और उसको शैतान कहा गया है। और हमारे लिए उन तमाम चीजों से पनाह लेना वाजिब होगा जिनके अंदर शैतानियत पाई जाती है। इससे वाज़े हुआ कि शैतान किसी खास सूरत, जिस्म, शख्सियत का नाम अब नहीं रहा। वो जो अज़ाज़ील था, वो जो इब्लीस था, अब यहां वो मुराद नहीं, क्योंकि अल्लाह ने ना तो उसका जिक्र कुरान में इब्लीस के नाम से किया ना अज़ाज़ील के नाम से। शैतान के नाम से इसलिए किया कि जो कुछ शैतान ने किया वो और भी जो करेगा तुम्हें उससे भी पनाह लेनी है। ये आसान बात होगी हमारे लिए कि जिसके अंदर शैतानियत होगी, जिसके अंदर सरकशी होगी, जिसके अंदर बुराई होगी, जिसके अंदर बेहयाई होगी, वो जहां भी पाई जाए, ऐ इंसान तेरे लिए जरूरी है कि तू उससे पनाह तलब करे।
مثلاً اب برے وسوسے، صافتیں، برے عقیدے، برے اعمال، جو چیزیں بھی انسان کو اللہ کے قرب سے روکیں، خواہ وہ ہمارے اندر ہوں خواہ ہمارے باہر، وہ سب شیطان ہیں، اور ان سب سے ہمیں پناہ لینی ہے۔ جو طاقت بھی سرکش ہے، خواہ وہ جن ہے، انسان ہے، جو پایا ہے، کوئی موذی جان ہے، یا ہمارے اندر پائی جانے والی حرص ہے یا ہوس ہے، یہ سب شیطان ہے۔ یہ تھی وہ بات جو اصل اس تعوذ کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آج تک ہم نے اس کو نہیں سمجھا، یہی وجہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھتے رہتے ہیں، شیطان ہماری گود میں رہتا ہے۔ ہم اعوذ باللہ پڑھتے رہتے ہیں، شیطان ہماری سانسوں میں رہتا ہے۔ ہم اعوذ باللہ پڑھتے رہتے ہیں، شیطان ہمارے خون میں رہتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ پتا چلا کہ حرص و ہوس یہ ہمارے دشمن، نفس ہمارا دشمن، موذی جن انسان چوپائے یہ ہمارے دشمن۔ تو کتنے دشمن ہو گئے؟ ہر دشمن قوی سے قوی ہے، ہمارے اندر بھی ہمارے باہر بھی۔ تو سوچئے ذرا کہ بیک وقت ہمیں کتنے دشمنوں کے ساتھ پالا پڑ رہا ہے۔ تو پھر انسان کو سوچ آتی ہے نا کہ اتنے دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی ایسے پاورفل طاقت والے کی پناہ میں آنا چاہیے جو ان سارے دشمنوں سے زیادہ طاقتور ہو، اور وہ کائنات میں بس اللہ کریم کی ذات ہے۔ اس کے سوا کوئی ہمیں اتنے دشمنوں سے نہیں بچا سکتا۔ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی طاقتیں ہیں جو شیطان ہیں اور جنہوں نے ہمارے ارد گرد ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر تو ہے نفس، پھر اس نفس کے اندر جو کئی دشمن ہیں وہ ہے حرص، شہوت، شہوت کا مطلب نفسانی خواہشاتیں، طمع، بغض، دنیا کی ہوس، یہ ساری بیماریاں اور یہ ساری شیطانی طاقتیں ہمارے اندر ہیں۔ اور جو باہر ہیں، باہر کیا ہے؟ دنیاوی کام، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دنیاوی کام، ہم نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو اچانک ہمیں کوئی دنیاوی کام یاد آ جاتا ہے، چھوٹا ہوا، بے شک وہ ہفتے سے پڑا ہوا ہو، لیکن جب ہم نیکی کا کام کرنے لگے یا نیکی کی کسی مجلس میں جانے لگے تو وہ کام ہمیں یاد آ جائے گا اور ہم چاہیں گے کہ اس کو آج ضرور ہونا چاہیے، اور ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور وہ نیکی کا کام جو کرنے کے لیے ہم نے جانا تھا، مثلا اللہ کا ذکر سننے کسی مجلس میں جانا تھا، کسی محفل میں شرکت کرنی تھی، کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا تھا، تلاوت کرنی تھی، وظیفہ پڑھنا تھا، نماز پڑھنی تھی، نماز کی تیاری کرنے لگے تھے، کوئی آدمی آ گیا، ہمارا کوئی دوست، رشتہ دار۔ اب یہ دیکھیے، ایک طرف مہمان، دوسری طرف اللہ کی ذات۔ ہم کتنی بڑی ناانصافی کرتے ہیں کہ آنے والے کے پروٹوکول کے لیے ہم وضو کیا ہوا ہوتا ہے تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ضیافت میں لگ جاتے ہیں اور نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آنے والے سے ہم گزارش کر لیں کہ آپ چند منٹ تشریف رکھیں، میں نماز پڑھ کے حاضر ہو جاتی ہوں۔ نہیں، ہم آتے ہی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی چائے، اس کا پانی وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم کی نماز ہمارے لیے حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ سوچئے، باتوں باتوں میں نماز کا وقت چلا گیا، آپ کے ذہن سے ہی شیطان نے نکال دیا، اور جب وقت گزر گیا تو آپ کو پتا چلا کہ میری تو نماز قضا ہو چکی ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جہاں نماز بچھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے موبائل پہ کال آ جاتی ہے، آپ وہ کال اٹینڈ کرنے لگتے ہیں، تو کال میں بات کرتے کرتے نماز کا پورا وقت شیطان گزروا دیتا ہے آپ کا، اور آپ کو احساس تک نہیں ہونے دیتا، اور جب آپ گھڑی کو دیکھتے ہیں تو وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے شیطان نے کس طرح
دوسرے کام کی اہمیت آپ کے دل میں ڈالی اور نماز چھڑا دی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ ہمشیران محترم، اسی طرح ہمارے اور دشمن، ہمارے کان، آنکھ، ہاتھ، جن کے اندر حرام کام کی خواہش پیدا کرتا ہے شیطان، اور یہ ہمیں حرام کام کی طرف مشغول کر دیتے ہیں۔ اس میں جن کاموں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، ہمارے یہ اعضاء وہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ آنکھ کو اللہ نے منع کیا غیر محرم کو دیکھنے سے، حرام چیزیں دیکھنے سے، اور آنکھ ان کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے۔ کانوں کو حرام کلام سننے سے، حرام کلام میں غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، گانے بھی ہیں، فحش سیل، فحش ڈرامے، فحش فلمیں بھی ہیں، مگر ہمارے کان اور ہماری آنکھیں انہی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ کبھی ٹی وی پہ، کبھی نیٹ پہ، کبھی لائیو اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو داخل کر کے ہمیں لذت آتی ہے، اور یہ اعضاء ہمیں حرام میں مبتلا کر کے خوش ہوتے ہیں، اور ادھر ہم شیطان کے نرغے میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ کان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی بات کے لیے پیدا کیا، نیکی کی بات سنے اور پھر اس کے ذریعے سے دل پہ اثر ہو۔ اب کان کیا کرتا ہے؟ کان کو غیبت اچھی لگتی ہے، چغلی اچھی لگتی ہے، گالیاں اچھی لگتی ہیں، گانے سننے اچھے لگتے ہیں، کسی کا بیان تقریر لگی ہو تو تھوڑی دیر میں ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم لذت چاہتے ہیں، لذت۔ حالانکہ دین لذت کا نام نہیں، دین عمل کا نام ہے، دین نفاذ کرنے والی چیز ہے، اور دین پہ چلنا ہر حال میں ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ یہ کان کا حرام کام ہے جو وہ مشغول کرتا ہے ہمیں۔ یہ ہمارے بیرونی دشمن ہے۔ زبان کو دیکھ لیں تو زبان بھی لذت محسوس کرتی ہے کسی کی بات کر کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کے بارے میں تجسس کر کے، کسی کے بارے میں معلومات حاصل کر کے، کبھی جھوٹ بول کے، کبھی الزام لگا کے، کبھی گالی گلوچ کر کے۔ حالانکہ زبان کس لیے پیدا کی گئی؟ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے، رسول اللہ کا کلام پڑھنے اور پڑھ کے بیان کرنے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اور اچھی گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کے لیے اللہ نے زبان کو پیدا کیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہماری اس زندگی میں ہمارے یہ اعضاء ہمیں کس طرف لے جاتے ہیں۔ اب عزیز طالبات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس تعوذ اور استعاذے کو آج ہم نے پڑھا، اس کے اندر اتنا فائدہ اور اتنی تاثیر ہے کہ جس ذات کی بارگاہ میں یہ استعاذہ پیش کیا جاتا ہے، وہ ذات یعنی اللہ عزیز بھی ہے، قوی بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور دوسری طرف جب اتنی پاورفل ذات ہے اور ادھر انسان کا بچہ جب پہلے دن ابھی 4 سال کا ہوتا ہے تو سپارہ ہاتھ میں پکڑ کر اعوذ باللہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اور بڑھاپے تک وہ اعوذ باللہ پڑھتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود نہ شیطان ہم سے دور ہوتا ہے، نہ ہم شیطان سے دور ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ و الا من عبادک الصالحین۔ اللہ کے نیک بندوں کے علاوہ اور جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، ساری زندگی شیطان ہمارے ساتھ، ہم شیطان کے ساتھ، اور اعوذ باللہ بھی ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ تو اس کے ثمرات ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ ہم نے کبھی ان کے تقاضے نہیں اختیار کیے، ہم نے کبھی اس کے ضابطوں کی طرف خیال نہیں کیا۔ جب ہم انہیں سر انجام دیں گے تو ثمرات نصیب ہوں گے۔ ہر لفظ کی ادائیگی کے وقت ہمشیران محترم صرف زبان تلفظ ادا کرتی رہی، اعوذ پڑھتی رہی، باللہ پڑھتی رہی، من الشیطان پڑھتی رہی، الرجیم پڑھتی رہی، نہ ہمیں پتا تھا اعوذ کا معنی کیا ہے، نہ پتا تھا رجیم کون ہے، تو کیا فائدہ اس کے پڑھنے کا؟ اسی لیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
ہم جب تک اپنے دل کو اپنی زبان کا ہم نوا نہیں بنا لیتے، حسن نیت ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہو جاتی، تو تاثیر کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ جس چیز سے انسان کے باطن میں نور پیدا ہوتا ہے وہ ہے نیت کی پختگی اور نیت کی درستگی۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں جب ہمیں نصیب ہو جائیں گی تو ہمیں اپنے پڑھے ہوئے لفظوں کا ثمر اور اثر نصیب ہوگا۔ جو کچھ ہم زبان سے بولیں، ہماری نیت اور ہمارا عمل وہ کچھ کرے۔ صرف زبان سے اعوذ باللہ کہنے والے کا استعاذہ کرنا ناقص رہے گا۔ کامل استعاذہ تب ہوگا جب آپ عملاً بھی اس کے لیے تیار ہوں گے۔ مثلا ایک شخص صبح ہوتی ہے، کہتا ہے میں بازار جا رہا ہوں، گھنٹے بعد پھر کہتا ہے میں بازار جا رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد پھر کہتا ہے میں بازار جا رہا ہوں، شام ہو گئی، مجھے بتائیے کہ وہ بازار پہنچا؟ جو اس نے بازار سے لینا تھا وہ لیا؟ جب پہنچا ہی نہیں تو لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بازار جا رہا ہوں، آپ بتائیے کہ اسے کیا کرنا ہوگا؟ اب اس کو بازار جانے کا قصد کرنا ہوگا، بازار کی طرف جانے والی سواری پہ بیٹھنا ہوگا۔ اگر وہ سفر بھی نہ کرے اور بازار پہنچنے کا ارادہ بھی کر لے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ سفر کرے گا، بازار پہنچے گا، پھر وہاں سے جو اسے مطلوب ہے وہ خریدے گا، اس کی قیمت ادا کرے گا، تب جا کے وہ چیز اس کو ملے گی۔ تو ہم نے کبھی شیطان سے دور ہونے کی قیمت ادا کی؟ ہم نے کبھی اس سے بچ کر اللہ کی رحمت کے بازار میں جانے والی سواری لی؟ کبھی ہم اس سواری پہ بیٹھے اور اللہ کی رحمت کے بازار میں پہنچے جو ہمیں شیطان سے دوری ملے، اور پھر ہم نے اس سے بچنے کی قیمت کبھی ادا کی؟ قیمت ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اپنی زبان کو روکیں، ہم اپنے اعضاء کو روکیں، ہم اپنی نگاہوں کو روکیں، ہم اپنے پیروں کو، قدموں کو بڑھنے سے روکیں۔ یہ اس کی قیمت ہے۔ تب ہمیں اللہ کی پناہ نصیب ہوگی اور ہم ادھر سے رخ پھیر کر اللہ کے دربار کی طرف چل کے آئیں تو ہم پھر اعلان کریں گے کہ ہم پناہ میں آ گئے، اب ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ پھر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم شیطان سے دور ہوں یا کنارہ کش ہوں۔ اگر ہم کسی کو آ کے کہیں کہ ہمیں پناہ دے دو، پناہ دے دو، اور اس کے دروازے پہ کھڑے رہیں اور اندر داخل ہی نہیں ہوں، تو پناہ دینے والا ہمیں کیسے پناہ دے گا؟ ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم باہر ہی باہر شور مچاتے ہیں اور باہر سے شیطان ہمیں دبوچ لیتا ہے، نہ ہم اللہ کے رحمت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، نہ ہمیں وہ پناہ نصیب ہوتی ہے۔ تو عزیزات، گزارش یہ ہے کہ اس پناہ میں داخل ہونے کے لیے دشمنوں کو چھوڑ کر، برائیوں کو ترک کر کے، اپنے اعضاء کو اللہ کے ذکر اور عبادت کی طرف لگا کر اللہ کی بارگاہ میں جب ہم پناہ کے لیے آئیں گے تو یقیناً ہمیں ہمارا مقصود حاصل ہوگا، تاثیر ملے گی، پناہ نصیب ہوگی، اور شیطان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے۔ تعوذ بھی پڑھتے رہیں اور برے افعال بھی کرتے رہیں، تعوذ بھی پڑھتے رہیں اور برا کلام بھی سنتے رہیں، تعوذ بھی پڑھتے رہیں، غیبت، چغلی اور برائی بھی کرتے رہیں، تو پھر کیسے ہم اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں غیبت چھوڑ کے، جھوٹ چھوڑ کے، لڑائی چھوڑ کے اللہ کی پناہ میں آنے کا ارادہ کرنا ہوگا، تو یقیناً آپ جب ان کاموں میں کامیاب ہوں گے تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم ان ساری باتوں کے ساتھ کہیں گے تو پھر یقین کیجئے کہ میں اور آپ سب محسوس کریں گے کہ ان الفاظ کی کیا تاثیر ہے۔ ان کو عملی جامہ ہمیں خود پہنانا ہے، مگر جب عبادت، ریاضت اور اطاعت خداوندی کی بات آتی ہے تو ہم اپنے اوپر قصور دینے کی بجائے شیطان کے اوپر قصور دے دیتے ہیں۔ ہم خود تو اس طرف مائل نہیں ہوتے۔ جب ہم مائل نہیں ہوتے، شیطان ہمارے اندر کمزوری دیکھتا ہے تو وہ پھر ہمارے اوپر آ کر مسلط ہوتا ہے۔
لیکن یاد رکھیے کہ برائی کا محرک شیطان تو ہے، لیکن برائی کا سبب انسان خود ہے. تو سبب ہم نے جب خود ختم کرنا ہے تو محرک جو ہے وہ بھی تحریک پیدا نہیں کر سکے گا. کسی کے زہر کھانے کی رغبت دلانے سے انسان زہر کھا کر یہ نہیں کہتا کہ مجھے فلاں بندے نے کھانے کا اصرار کیا، وہ میرے پیچھے پڑ گیا، میں نے اس کو کھا لیا. بلکہ ہر شخص اپنی عقل، سوچ، سمجھ سے خود اپنے آپ کو زہر کھانے سے بچائے گا. جب وہ بچائے گا تو کسی کا اصرار اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، بلکہ وہ بچ جائے گا اور وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا. بالکل اسی طرح 1000 مرتبہ شیطان ہمارے اوپر مسلط ہوتا رہے، ہمیں برائی کی طرف بلاتا رہے، ہمیں اللہ سے دوری کا راستہ دکھاتا رہے، مگر جب ہم اپنی عقل، سمجھ اور اللہ کی محبت اور اس کے خوف اور خشیت کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے اس کے پیچھے نہیں جانا، تو ہم کبھی اس کے پیچھے نہیں جا سکیں گے. اور اسی کے لیے قرآن عظیم میں فرمایا گیا الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں وہ شیطان کے کہنے پہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکیں گے. تو عزیزات محترم، میں نے جان بوجھ کر آج تعوذ کی تشریح تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ آپ شیطان کو بھی پہچان سکیں اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی جان سکیں. اور جب ہم ان دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہر مرتبہ تعوذ پڑھنے سے ہمیں طاقت ملے گی، قوت ملے گی، اور ہم ضرور شیطان سے بچنا شروع ہو جائیں گے. بے شک ہر روز تھوڑا تھوڑا ہی بچیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو کوئی چارہ نہیں رہے گا. اللہ پاک ہمیں اس کے تمام ثمرات حاصل کرنے کے قابل بنائے، آمین. اب ہم بلا تاخیر اس سبق کا دوسرا حصہ حروف تہجی، جو کل ہم نے آدھے پڑھے تھے، آج ہم آدھے پڑھتے ہیں اور ان کی ادائیگی کو بھی درست کرتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتایا ہے، ہون گول نہیں کرنے. اسی طرح اس کو گول کریں گے، لیکن سا اور دال کی طرح اس کو بغیر سیٹی کے اب 3 حرفوں والا حرف آ گیا جس کو ہم نے مد کے ساتھ پڑھنا ہے. عین، عین، غین. کل کے سبق میں آپ نے جو خا پڑھا تھا، یہ خا اور غین ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں اور دونوں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے. غین، فا، 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 قاف. اس کو آپ نے موٹا کرنا ہے اور حلق سے آواز ٹکرا کے نکلے گی. قا، قا، قاف، قاف، کاف. اب یہ آواز باریک ہو گئی ہے اور یہ مضبوطی سے آواز نکلے گی. کاف، کاف، لام، لام، لام،
نون نون نون. آپ نے توجہ سے سنا کہ میں نے جو نو کو لمبا کیا ہے تو میری ناک میں آواز نہیں گئی، مطلب نو ایسی آواز نہیں آنی چاہیے. آپ بھی ایسے ہی کوشش کر کے پڑھیں گے. نون واو واو. اب اس کے لیے ہونٹ آپ نے گول کرنے ہیں. واو ہا، یہ موٹی آواز ہے. ہا. پہلے ہم نے دو طرح کی ہا پڑھی ہے، میں ساتھ اکٹھا کر دوں. پہلی ہا تھی ہا، دوسری تھی خا، اب ہے ہا. ہا. حمزہ حمزہ حمزہ. یا یا یا. جی اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو دو یا دو شکل کی ہوتی ہیں، اردو میں تو ہم اس کو چھوٹی یا بڑی یا کہتے ہیں، لیکن عربی میں صرف بچے کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ جو پہلی یا ہے جس کو چھوٹی یا اردو میں کہتے ہیں، یہ لفظوں کے بیچ میں بھی لکھی جاتی ہے اور آخر پہ بھی. اور یہ جو بڑی یا ہوتی ہے یہ صرف آخر پہ لکھنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے دونوں کی شکل میں فرق ہے. ان کو دونوں کو یا ہی بولیں گے، چھوٹی بڑی یہاں نہیں بولا جائے گا. اچھا، اب آپ ایک طریقہ سیکھ لیجئے کہ جب آپ کو یہ لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مخرج کیسے بولنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس حرف کا مخرج آپ نے معلوم کرنا ہے اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس کے شروع میں حمزہ یعنی الف زبر والی لگا دیں. حمزہ میں نے کہا نا الف زبر والی کو ہم حمزہ بولیں گے، تو حمزہ لگا دیں زبر کے ساتھ، تو پھر آپ کو اس کے مخرج کو ادائیگی میں آسانی ہو جائے گی. مثلا با کا مخرج آپ نے معلوم کرنا ہے تو آپ لگا دیں شروع میں حمزہ کے اوپر زبر اور با ساکن کر دیں اور پڑھیں اب اب اب. اب آپ غور کریں کہ دونوں ہونٹوں کا جو بائیں والا خشک حصہ ہوتا ہے یہ آپس میں دونوں مل رہے ہیں تو با ادا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ اس کے مخرج کو دیکھ سکیں گے. آگے ات ات، تا کو دیکھیں ات، یہاں اس کو با کی طرح اب ایسے نہیں کہنا ات. تو یہ آپ محسوس کریں کہ اندر زبان کا کون سا حصہ دانتوں کے ساتھ کہاں لگ رہا ہے. اسی طرح آج اد، ایسے حروف کے مخرج معلوم کیے جاتے ہیں. ویسے مخرج آپ کو انشاءاللہ ساتھ سکھائے بھی جائیں گے. آج آپ کی حروف تہجی کی مشق مکمل ہو گئی. اب آپ پوری تختی کو الف سے لے کے یا تک اس کو بار بار اسی طریقے سے دہرائیے، ایک دوسرے کو سنائیے اور پھر بار بار جو پڑھایا ہوا سبق ہے اس کو بھی سنیے، تو غلطیاں انشاءاللہ آپ کی درست ہو جائیں گی. آپ کے یاد کرنے کا یہی طریقہ یہاں اختیار کرنا ہوگا. ہمارا وقت چونکہ اختتام کی طرف بھی جا رہا ہے تو اس لیے زیادہ توجہ کے ساتھ اگر بیٹھے ہوئے سنتے آپ کو نیند محسوس ہونے لگے تو آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا چل پھر کے بھی سن سکتے ہیں تاکہ آپ ایکٹیو رہیں. پانی وانی بھی پی سکتے ہیں. رمضان شریف ماشاءاللہ گزر چکا ہے تو سبق کی طرف تاکہ زیادہ آپ توجہ رکھ سکیں. تو آئیے ہم جو دوسرا حصہ اپنے سبق کا شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حصۃ الحدیث. حصۃ الحدیث میں آج ہمارے پاس ایسی حدیث پاک ہے جس میں حدیث کا موضوع بھی ہوگا، فقہ کا بھی ہوگا اور عقائد کا بھی ہوگا. جی یعنی اسی ایک حدیث میں آج مختصراً بیان ہوگا. یہ کہنے کا مطلب ہے حدیث ایسی ہے کہ تینوں چیزوں کا ذکر ہے، باقی ڈیٹیل سے پھر کل سے الگ الگ چیزیں ہو جائیں گی. ابھی مجھے یہ آپ سے عرض کرنا ہے کہ ہم نے آج کا جو سبق شروع کرنا ہے 40 احادیث والا، ہم نے 40 احادیث کا اہتمام اس کورس میں کیوں کیا ہے.
40 کا عدد تو میں پہلے آپ سے عرض کر چکی کل کے سبق میں کہ 40 کا عدد ہم نے کیوں لیا، کہ یہ بہت مبارک ہے، بہت معزز ہے اور بہت نفع بخش ہے۔ تو اسی کے تناظر میں آپ دیکھیے کہ ہمارے پیارے آقا مدنی تاجدار، نبیوں کے سردار، رب کے دلدار یہ فرما رہے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثه اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ من حفظ علی امتی، جس نے میری امت پر 40 احادیث دین کے احکام کی حفظ کی یا حفظ کر کے پیش کی، 40 حدیثہ، 40 احادیث جس نے یاد کر کے میری امت پر پیش کی، فی امر دینہا، جو اس کے دین کے احکام سے متعلق ہوں، تو بعثہ، اس کو اٹھائے گا، اللہ فقیہن، فقیہ کون ہوتا ہے؟ جو فقہ کا مسائل اور احکام دینیہ کا ماہر ہوتا ہے، یعنی ان کی صف میں اللہ ایسے بندے کو اٹھائے گا۔ وَكُنْتُ لَهُ یوم القیامتی، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ہوں گا قیامت کے دن اس شخص کے لیے شافعاً، شفاعت کرنے والا، و شہیدا، اور اس کے اس کام کا گواہ۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے سامعات ہمارے لیے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ 40 دن میں ہم جتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں وہ کر لیں۔ آپ اس بات پہ پریشان نہیں ہوں کہ ہم یہ ساری چیزیں یاد کیسے کریں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک تو یہ کہ آپ اس کو غنیمت سمجھیں کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس یہ مواد جمع ہو رہا ہے، آپ اس کے بعد جب بھی چاہیں گے، انشاءاللہ ہمارے کورس مکمل ہونے کی جلدی بعد کتاب بھی پرنٹ ہو جائے گی، آپ وہ بھی حاصل کر سکیں گے اور ہمیشہ گھر میں اس کو دہراتے رہیں گے، پڑھ سکیں گے، فائدہ بڑھتا رہے گا۔ دوسری بات یہ میں نے عرض کی کہ آپ نے ان کے خلاصے یاد کرنے ہیں، مطلب آپ حدیث ساری یاد نہ بھی یہ کریں گے تو آپ کو ایک بات یاد رہ جائے گی کہ ہمارے پیارے آقا کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص نے زندگی میں میری 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت تک پہنچائی تو قیامت میں اس کا اتنا بڑا مقام ہوگا، اس پہ عمل کیا، لوگوں کو عمل سکھایا، تو اللہ اس کو اتنا اعلیٰ درجہ دے کر قیامت میں اٹھائے گا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور ہمارے اس کام کے گواہ بن جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، ہم اسے حاصل کر رہے ہیں اتنے تھوڑے سے دنوں میں۔ تو جتنا یاد ہو جائے اتنا یاد کریں، جتنی کوشش ہو سکے اتنی کوشش کریں، اور جو نہ ہو سکے وہ اس کے بعد بھی کنٹینیو رکھیں تو اللہ کریم آپ کی مدد فرماتا رہے گا۔ آپ ایک چھوٹی چھوٹی حدیث روز کی یاد کریں گے، اور پہلے دن میں نے کہا کہ آپ کا وعدہ ہو گیا کہ آپ اپنے اس عبادت میں اور اس نیکی میں دوسروں کو شامل کرنے کے لیے تلاش کریں گے۔ آپ باقی خراب باتیں بھی تو شیئر کرتے ہیں، کبھی اپنی دیورانی سے، کبھی جٹھانی سے، کبھی نند سے، کبھی بہنوں سے، کبھی امی سے۔ تو آپ اپنا پیٹرن بدل لیجئے، آپ اپنے نبی کی باتیں شیئر کیجئے، اپنے رب کی باتیں شیئر کیجئے، ٹیلی فون کیجئے، کال کیجئے، لوگوں کو یہ بتائیے، اس ٹاپک پہ بات کیجئے۔ دیکھیے آپ کا موبائل بھی آپ کے لیے عبادت کا آلہ بن جائے گا، آپ کی گفتگو بدل جائے گی، آپ کے فرشتوں کی ایکٹیویٹیز تبدیل ہو جائیں گی، اتنے فرق پڑ جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے مزاج بدل جائیں گے۔ تو آئیے آج کی حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ اس پہلی حدیث پاک میں حصہ عقائد بھی شامل ہے اور جو فقہ کے مسائل آگے آنے ہیں ان کا تعارف بھی شامل ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا۔ دوسری چیز وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ دینا۔ تیسری چیز والحج، اور حج کرنا۔ چوتھی چیز وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ 5 چیزیں، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، اور جو حدیث دونوں میں ہو اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں متفق علیہ۔ یہ حدیث متفق علیہ، متفق علیہ بھی کہا جائے۔ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، تمہارے دین کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں کی آگے جزیات، تشریحات ہیں جو ہماری ساری زندگی میں پھیلی ہوئی ہیں اور قیامت تک چلتی رہیں گی۔ خلاصہ ہے 5 چیزوں پر۔ 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے تمہارا اللہ کی توحید کی گواہی دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ یہاں بہت خوبصورت اور لطف اندوز ہونے والی بات یہ ہے کہ اقام صلاۃ اکیلی چیز ہے، ایتائے زکوٰۃ اکیلی چیز ہے، ادائے حج اکیلی چیز ہے، صوم رمضان اکیلی چیز ہے، مگر گواہی میں 2 چیزیں ہیں، ایک توحید، ایک رسالت۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر، پھر رسول اللہ کا ذکر، مگر ان دونوں ذکروں کو ملا کر اللہ نے ہمارے دین کا ایک رکن بنایا، جس کا مطلب کیا ہے کہ رسالت کے بغیر، ذکر مصطفیٰ کے بغیر توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ رسالت کو علیحدہ کرتا، توحید کو علیحدہ کرتا۔ تو توحید مکمل تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ رسالت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم میں اسی طریقے کو اللہ کریم نے اختیار کیا اور رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمایا اور رسول کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی فرمایا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے 5 ارکان کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ تسلیم کرنے کا مطلب زندگی میں کبھی یہ ہم سے نہ چھوٹیں، یہ ہے تسلیم کرنا۔ نہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی، نہ نماز، نہ ادائے زکوٰۃ، اگر صاحب نصاب ہے تو نہ حج، اور نہ رمضان کا روزہ۔ اب ہمارے لیے آسان ہو گیا جاننا کہ ہمارے ایمان کا معیار کتنا ہے، کیا لیول ہے، کیا سٹیٹس ہے۔ ہماری نمازیں کیا بتاتی ہیں، ہمارا زکوٰۃ دینا اور اس کی پابندی کیا بتاتی ہے، ہمارے رمضان کے روزے اور ان کی روح کیا بتاتی ہے، اور اللہ اور اس کے حبیب کی ذات پر ایمان، یقین، اطاعت، فرما برداری کیا بتاتی ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، خود ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، پلرز۔ یہ پلرز آف اسلام ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پلرز کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہوتی، اور جس عمارت کے پلرز ہوں ہی نہ، یا پھر ٹیڑھے ہوں، یا ان کی فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو، تو ان ساری صورتوں میں عمارت کے پائیدار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزات، اسلام کی بنیاد بھی ان 5 کے ساتھ قائم ہے، ان 5 کے ساتھ درست ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نماز ضروری نہیں اور ہم پکے مسلمان ہیں، زکوٰۃ ضروری نہیں اور ہم مضبوط مسلمان ہیں، روزے اپنی مرضی سے رکھیں مگر ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، تو یہ سوچنا عبث اور باطل ہوگا۔ ان 5 کی مضبوطی، عمل، پختگی ہی ہمارے ایمان کی دلیل ہے، اور اسی کے مطابق ہمارے ایمان پر قیاس کیا جائے گا۔
تو آپ نے دیکھا کہ اس حدیث پاک میں حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور جو فقہ کا حصہ ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کے مسائل جاننے کا نام ہے۔ تو آج ہم نے ان سب کے متعلق یہ حدیث پاک پڑھی۔ آپ کوشش کیجئے کہ یہ چند الفاظ، اگر یہ پیچھے سے پورا جو سند ہے، جیسے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یاد نہ بھی ہو سکے تو صرف بنی الاسلام سے شروع کر کے آگے تک آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض خواتین میرے پاس اطلاع ہے کہ وہ ہیں جو کافی ایج کے بزرگ خواتین بھی ہمارے اس کورس میں شامل ہیں، جن کی تعلیم کم ہے، اگر وہ عربی کے الفاظ یاد نہ بھی کر سکیں تو اس حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ غور فرمائیے، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا 1، نماز قائم کرنا 2، زکوٰۃ دینا 3، حج کرنا 4، اور رمضان کے روزے رکھنا 5۔ وہ اتنا اپنی زبان میں یاد رکھ لیں، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں تو بس ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ چیزیں آ جائیں گی کہ جب تک یہ 5 چیزیں مکمل نہیں ہوں گی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بس ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ کے اندر شعور بیدار ہو جائے۔ اگر آپ الفاظ نہ بھی یاد کر سکیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو ہماری ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ بچیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، الحمدللہ ہماری کلاس میں ہماری ہمشیران ڈاکٹرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اداروں کی معلمات بھی ہیں، تو آپ سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ضرور کوشش فرمائیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے لیے سہولت ہے کہ موبائلز آپ کے پاس ہیں، ان کے اندر آپ کا سبق موجود ہے، اپنے کام کاج کے دوران آپ ان کو پاس آن کر کے بھی چلتے پھرتے بہت آسانی سے الحمدللہ یاد کر سکیں گے۔ تو اس حدیث پاک کے سبق میں ہمارا جو دوسرا حصہ ہے وہ بہت مختصر سا ہے۔ پہلی دعا جو ہم پڑھیں گے، دعائیں پڑھنے میں خاص حکمت کیا ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے، اس کی ڈیٹیل میں آج وقت پورا ہو گیا ہے، بیان نہیں کر سکوں گی، صرف آج کی دعا پڑھا دیتی ہوں، اور اس کی حکمت انشاءاللہ میں آگے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ساتھ عرض کروں گی۔ تو ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھانا کھانے سے پہلے دعا کا پڑھنا، اور وہ 2 ہی لفظ ہیں۔ بسم اللہ شریف تو ہمیں پہلے ہی آتی ہے، ہم بسم اللہ جب پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کا یہ لفظ وہاں سے لے لیں، لفظ اللہ پہلے بھی آ گیا، آگے بھی آ جائے گا، بیچ میں صرف 2 لفظ یاد کرنے والے رہ جائیں گے، وعلی برکاتی۔ جب اس کانسیپٹ سے اور اس ترتیب سے ذہن بنا کے آپ پڑھیں گے نا ایک دم سے یاد ہو جائے گا۔ بسم اللہ ہی ہمیں پہلے ہی آتا ہے، اور آخر پر بھی لفظ اللہ ہے، اس کو بھی یاد رکھ لیں، بیچ میں 2 لفظ باقی بچے، وعلی برکاتی۔ تو ہماری دعا کیا بن گئی؟ بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ بولیے، پھر بولیے، بسم اللہ وعلی برکات اللہ، بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ اب اس میں کوئی بھی مشکل لفظ نہیں، نیچے پھر آ جائیں۔ اگر بعض لوگوں کو اگر آج تک بھی یہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے کھانا کھانے سے پہلے اور ابھی شروع کریں گے تو ممکن ہے بھول جایا کرے گی، تو کھانے کے دوران یاد کریں، کھانے کے درمیان میں اگر یاد آ جائے تو پھر آپ بسم اللہ وہی پہلے والا پڑھیں گے، 2 لفظ آگے ایڈ کر لیں گے، وہ ہوگا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ پڑھ لیجئے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اول آخر کا لفظ تو ہمیں ویسے ہی آتا ہے، آگے ہو لگ جائے گا دونوں کے اور لفظ بن جائے گا۔ اس کو ذہن میں آپ بنا لیں گے نا جب پیٹرن کو، تو پھر یاد کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یعنی بسم اللہ پہلے والا پڑھ لیا، اول آخر کا ہم نے نام دینا ہے، اول آخر کا لفظ ہمیں پہلے ہی آتا ہے تو آخر پہ دونوں کے ہو لگا دیں، یہ اولہ بن جائے گا اور آخرہ ہو جائے گا۔ اور رکنے کی صورت میں ہم پڑھیں گے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ بولیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ کب پڑھنے ہیں؟ جب شروع میں یاد نہ رہے اور درمیان میں پڑھیں، اور جب شروع میں کھانا کھانے لگے تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ ماشاءاللہ
آپ جب اس انداز سے یاد کریں گے تو بہت آسانی سے یہ یاد ہو جائے گا. یہ چند چیزیں لفظ ب لفظ آپ کو یاد کرنے والی ہیں. دوسری چیزوں کا خلاصہ ذہن میں بٹھانا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہت اور بہتر طریقے سے یاد کر سکیں گے اور شوق سے یاد کریں گے بھی, اور بالخصوص شیطان کے فلسفے کو سمجھنے میں بہت کوشش کریں گے, اور اس کی سنگینی پر بھی آپ ضرور